جب ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ لمحہ اس پر حد سے زیادہ تکلیف والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف اس پر ایسے گزرتی ہے کہ جیسے ایک ہی وقت میں انسان کی 20 ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹ گئی ہوں۔ اور چونکہ اس نے اپنے شوہر کی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اور اسے لے کر چلنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر مشکل گھڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے شوہر کی وجہ سے۔ جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت چیخ اور رو رہی ہوتی ہے تو تب مرد کو وہاں موجود رہ کر دیکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کی بیٹی اپنی جان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال کر تیری نسل کو ایک نام دینے جا رہی ہے اور کیسے تیری نسل کے لیے تڑپ رہی ہے۔ لیکن مرد پھر کس منہ سے کہہ دیتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ اولاد پیدا کر کے کون سا دنیا کا انوکھا کام کر دیا ہے؟ بیوی پر تشدد، اس پر ظلم، اسے ذہنی مریض بنا دینا، ایک پل میں والدین سے کہہ دینا اس کے کہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو۔ یاد رکھو، نکاح ہو جانے سے، بستر پر ایک ساتھ سو جانے سے کوئی مردانگی نہیں کہلاتی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک رکھو اور ایک ایسے خامد بنو کہ سچ میں یہ ثابت ہو جائے کہ تمہاری تربیت ایک با اخلاق عورت نے کی ہے۔ اسی طرح شوہر سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی برائیاں ہر وقت بیان کرنے کی بجائے کم سے کم اس کی ایک آدھ تعریف بھی کیا کریں۔ بیوی کی برائیوں کے بارے میں اس کو تنہائی میں سمجھایا کریں اور کہا کریں کہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ اور میاں بیوی دونوں مل کر یہ اصول بنا لیں کہ جب شوہر بول رہا ہو، میں خاص طور سے اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب شوہر بول رہا ہو تو بیوی مکمل خاموشی سے سنے، مکمل خاموش ہو کر۔ جب بیوی بول رہی ہو تو شوہر خاموشی سے سنے۔ درمیان میں ایک دوسرے کی بات کاٹنا جاہلوں کا کام ہے، یہ تو بے وقوفی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور عام طور پر آج یہی ہو رہا ہے کہ شوہر نے بات شروع نہیں کی تو بیوی نے بیچ میں بات کاٹ کے اپنی بات شروع کر دی۔ شوہر پھر اپنی دلیل دیتا ہے، چنانچہ ایک دوسرے کی سننے کی بجائے دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میری سن، وہ کہتی ہے میری سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا، اور یہی چیز گھروں کی بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ کسی نے عجیب بات کہی کہ جب میری شادی ہوئی شروع میں بولتا تھا اور میری بیوی سنتی تھی۔ کیا کہا؟ کہ شروع میں تو میں بولتا تھا صرف اور میری بیوی سنتی تھی، پھر جب اولاد ہو گئی تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اور پھر جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو پھر ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ تو بات ایسی ہی بن جاتی ہے کہ کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں، اولادیں سن رہی ہوتی ہیں یا قریب کے پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ غلطی ہرگز نہ کریں میاں بیوی، تحمل مزاجی سے دوسرے کی بات ناپسندیدہ ہی صحیح ایک مرتبہ خاموش ہو کے سن ضرور لے، پھر اس کے بعد اپنی بات بتاویں تو آپ کی بات کو بھی سن لیا جائے گا انشاءاللہ۔